السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے؟ محسن بیگ صاحب کا پہلا حصہ آپ نے ملاحظہ کر لیا، اب ان کے انٹرویو کا دوسرا حصہ آج ملاحظہ کریں گے۔ پہلے حصے میں بہت سے انکشافات تھے، لیکن جو دوسرا حصہ ہے اس میں اس سے زیادہ انکشافات ہیں۔ تو محسن بیگ صاحب، اچھا، یہ جب آپ نے جہاز لے کے دیا انڈیا گئے اور مودی سے ملاقات ہوئی ان کی، نریندر مودی، اس وقت تھے آپ مودی کی ملاقات میں؟ جی تو وہ کیا ہوا تھا، کیوں گئے مودی کے پاس؟ نہیں، وہ ہم سب سے ملے تھے، سب سے ریکویسٹ بھی ان کی تھی، بلکہ یہ جو دہلی کے چیف منسٹر ہیں کیجریوال، وہ بھی ملے، اچھا آدمی ہے۔ ہم بنگلور گئے، وہاں میچ بھی دیکھا اور پھر واپس آ کے دہلی پھر رکے اور پھر اگلے دن یہاں آ گئے۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہ باہر چلے گئے اپنے بچوں کے پاس؟ جی، وہ یہاں سے اسی فلائٹ پہ گئے تھے، اسی جہاز پہ، یا پھر دوسری کمرشل؟ نہیں، دوسری کمرشیل فلائٹ تھی، اس پہ گئے تھے۔ اس پہ گئے، ٹھیک ہے۔ اور کتنی مرتبہ جہاز آپ نے لے کے دیا ان کو؟ بہت دفعہ۔ بہت دفعہ۔ اور سیم ایک ہی بندے سے یا مختلف لوگ؟ ایک ہی بندے سے۔ بڑی قربانی ان کی ویسے، اور ہیلی کاپٹرز وغیرہ بھی دیتے رہے؟ انہی سے لے کے سر پیسے بھی ساتھ دیتے رہے؟ جی۔ کمپین میں کتنے پیسے دیے ویسے انہوں نے؟ ہم نام تو ہم لے نہیں رہے۔ انہوں نے تقریباً میرے خیال میں 25 کروڑ۔ 25 کروڑ۔ اور وہ 25 کروڑ جو تھا وہ میڈیا کمپین تھی بیسیکلی؟ جی، میڈیا، اشتہارات کی۔ سر اچھا، اس کے بعد پھر خان صاحب کی ملاقات بھی ان سے ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی جی، بہت دفعہ ہوئی۔ بہت دفعہ ہوئی بعد میں، اور آج ان کے خلاف ہیں ویسے وہ؟ دیکھ لیں، لیکن دیکھیں، نام تو چلے، اب لوگوں کو پتہ ہی چل ہی جائے گا۔ اب یہ جو القادر یونیورسٹی کا کیس ہے، اس کیس میں ان کے ایک تو پیسے پکڑے گئے وہاں پہ، جو بھی ہوا لندن میں، اور اس کے بعد شہزاد اکبر نے خاص کر، یہ مرشد پیرنی نے خاص کر، عمران کا میں فائنینشلی نہیں کہہ سکتا کہ اس نے ملک ریاض صاحب کو بلیک میل کیا، لیکن ان دونوں نے بہت بلیک میل کیا۔ بلیک میل کرتے رہے شہزاد اکبر بھی اور پیرنی بھی، اور انہوں نے ان سے اور پیسے نکالے جو کہ بلینز میں۔ اب اللہ کا قانون دیکھیں، اب یہ اسی کیس میں اپنی بلیں کروا رہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو اللہ کا قانون ہے نا، وہ دیر آئے سویر آئے آتا ہے۔ میں ابھی آپ کو جو بتا رہا تھا کہ حکمت ہے اللہ کی، جو کرو گے وہ بھر کے جاؤ گے اس دنیا میں۔ اس نے جو لوگوں کے ساتھ ظلم کیے، ابھی چیخیں مارتا میری، یہ تو کورٹس اس کو، آئی ڈونٹ نو یہ ججز کو کیا ہے، مجھے پتہ ہے وہ خیر آپ کے اس شو میں نہیں بتا سکتا۔ بیلوں پہ بیلیں، عام آدمی کو آپ اس طرح بیل دیتے ہیں، تو یہ کتنی دیر اس کو یہ سب چیزیں فیس کرنی پڑیں گی، اور جس دن فیس کرے گا نیکسٹ ڈے مرشد بھاگ جائے گی، کیونکہ مرشد صرف پیسوں کے لیے وہاں پہ۔ اس عمر میں چوئی صاحب کوئی محبت نہیں ہوتی، یہ ارینجمنٹ ہوتا ہے فائنینشیل، 5 بچے چھوڑ کے، گرینڈ چلڈرن چھوڑ کے، اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ عمران کا قصور نہیں ہے۔ یہ مرشد نے عمران خان کو گھیرا اور اس کو ایسے خواب دکھایا کہ میں تجھے پرائم منسٹر بناؤں گی، تو اب تو پرائم منسٹر نہیں ہے۔ اور جس دن ان کو یقین ہوا، اور جو کہ میں اس کو بتانا چاہتا ہوں اگر وہ آپ کا پروگرام دیکھے، کہ ہی از ہسٹری ان پالیٹکس، یہ کبھی پاکستان کی پالیٹکس میں نہیں آئے گا، تو بس وہ چلی جائے گی، پھر اپنا مال تو سمیٹ لیا ہوا۔ آپ ویسے کبھی بشرا بیوی سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ نہیں، کبھی نہیں ہوئی سر؟ یا ان کی مانیکا فیملی سے کبھی ہوئی؟ نہیں، کوئی ان کے بارے میں انفارمیشن کوئی ایسے ہی؟ وہ تو انفارمیشن میں نے سنائی بات تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن انفارمیشن بہت تھی۔ انفارمیشن بہت۔ اچھا، پھر خان صاحب کے ساتھ جب آپ کے تعلقات بڑے اچھے چل رہے تھے، تو پھر یہ دراڑ کہاں سے آئی اور آپ کی تعلقات خراب کب ہوئے؟ یہ چوہدری صاحب ایک دن انہوں نے، بلکہ اس کی بہت سارے لوگ گواہ ہیں، ساری ان کی جو منسٹری تھی بیٹھی ہوئی تھی، میں بھی تھا، انہوں نے کہا جی میر شکیل کو اور حمید ارون کو پکڑنا ہے اور کیسز بنانے، تو میں اس کو منع کر رہا تھا کہ اتنی بڑی گیدرنگ میں آپ یہ بات نہ کریں۔ اس پہ ہماری تھوڑی سی تلخ کلامی، اور میں اٹھ کے چلا گیا۔ یہ ویسے کیوں گرفتار کرنا چاہتے تھے؟ بدلہ لینا چاہتا تھا۔ مجھے کیا کیا میں نے؟ کوئی ایسا، آپ نے اگر وہ جس شو کا یہ بہانہ بنا رہے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں کی، وہ ڈیسنٹ تھا، انڈیسنٹ کبھی بھی نہیں۔ میں تو ہنس کے کہا کہ اس کی کتاب میں کچھ لکھا، میں تو کچھ بولا نہیں ہوں، اور کتابوں کے حوالے تو پوری دنیا دیتی آ رہی ہے۔ یہ ریونج لیتا ہے، آپ نے دیکھا نہیں، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں دیکھ لوں گا، پوچھوں سے پکڑ لوں گا اور ایسی اتار دوں گا، اور تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اور ایز اے پرائم منسٹر ہو کے منہ پہ ہاتھ پھیرا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں، اور تم نے چھوڑنا، تمہیں نہیں کوئی چھوڑے گا یار، تم اوپر سے آئے ہو، تم لوگوں کو کہتے ہو میں دیکھ لوں گا، تو تمہیں بھی تو دنیا دیکھ لے گی نا بھائی، کہ وہ ایسی بڑی بات تو نہیں ہے نا، تو اتنا بہادر بھی نہیں ہے، سر پہ بالٹی، شیلڈیں، خدا کا خوف، موت کا اتنا خوف ہے تمہیں یار،
ہم تو کوئی گارڈ شارڈ نہیں رکھتے. تو مقصد یہ ہے کہ ریونج اس کے دل میں بھرا ہوا تھا کہ جو شکیل صاحب نے یا حمید ارون نے کیا, تو اس سے میری بگڑی. پھر مجھے شام کو کسی نے بتایا کہ آپ کے جانے کے بعد وہ آپ کے بارے میں یہ بول رہا تھا. ٹھیک ہے. تو میں نے ان کو میسج کیا, جو اٹھتا ہے نا اس کو گالی دے دیتے ہیں بعد میں. میں نے اس کو میسج کیا, میں نے کہا آپ کو پمپس کے ساتھ رہنے کی عادت ہے, میں وہ نہیں ہوں. اور میں نے 2-4 اس کو گالیاں دی, اور میں نے اس کا نمبر آج تک پھر بلاک رکھا. ٹھیک ہے. اس سے بات ختم ہو گئی. آپ نے واٹس ایپ کیا ان کو؟ واٹس ایپ کیا. واٹس ایپ کیا. اس کے بعد آپ کے ریلیشن خراب ہو گئے؟ ختم ہو گئے. اور یہ کب کی بات ہے؟ 2019 کی, 20 کی؟ 19 کی. اور اس کے بعد پھر آپ کے کبھی ملاقاتیں نہیں, کبھی نہیں. پھر یہ آپ کے خلاف جو کیس بنا وہ ٹیلی ویژن شو تھا. دیکھیں ابھی میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا کہ میں بہت سی چیزوں کا میرے پاس نالج ہے, انفارمیشن ہے, خبریں ہیں, وہ میں ساری نہ اپنے سٹاف کو دیتا ہوں, یا میں اپنے اخباروں میں نہیں چھاپتا, یا میں ٹیلی ویژن پہ نہیں بولتا. اس کی ریزن ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں پبلک میں امانت ہے میرے پاس, میں نہیں دینا چاہتا. تو اب کوئی پوچھ لے سوال, تو میں بتا رہا تھا کہ یہ ایک ڈیزاسٹر یہ کر رہا ہے اکانومی کا, اور اس کے پیچھے ایک ریزن تھی, اور جس پیٹرن پہ یہ چل رہا تھا. پیٹرن یہ ہے نیو کون کا جو ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو 2030 میں اس کے 3-4 ٹکڑے کر دینے ہیں, جو کہ اس نے اپنے منہ سے بھی ایک دن کہا غصے میں. اور ان کا پہلا ٹارگیٹ یہ تھا کہ آپ کی اکانومی, آپ کے فائنینشلز اتنے ڈاؤن کر دیے جائیں, اور دیکھ لیجئے ہم مائنس میں چلے گئے. اور میں نے ایک شو جہاں سے میری بات اس کی بگڑی, میں نے کہا اب کرونا آ رہا ہے, یہ کرونا کے پیچھے چھپے گا اور کہے گا ہم کرونا کی وجہ سے مائنس میں چلے گئے. 5.8 سے ہم آگے -1.5. یہ پاکستان میں کبھی نہیں ہوا تھا. آہستہ آہستہ پروگرام چلتے رہے, یہ کچھ لوگوں کو کہتا رہا. پھر اس نے مجھے دھمکانا شروع کیا کہ آپ ایک ہمارے پنڈی شہر کا ایک گھٹیا سا آدمی ہے, وہ انٹیریئر منسٹر بن گیا, حالانکہ اس کو منسٹری میں نے لے کے دی, اس سے یہ دیتا بھی نہیں تھا. آپ شیخ رشید صاحب کی بات کریں؟ ہاں جی. شیخ رشید صاحب کو آپ نے انٹیریئر منسٹر بنوایا تھا؟ میں نے اس کو پہلے منسٹر بنوایا جی, یہ انٹیریئر منسٹر بننا چاہتا تھا. ٹھیک ہے. آپ کبھی پوچھیے گا اس سے. ٹھیک. مجھے گھر سے اٹھا کے لے کے گئے. ٹھیک. آپ کو گھر سے اٹھا کے لے کے گئے ساتھ کہ مجھے منسٹری دلواؤ خان سے, اور آپ خان کے پاس لے کے گئے ان کو؟ لے کے گئے. وہ تصویر بھی اسی نے جاری کی تھی. ٹھیک ہے. اب وہ پہلے میرا خیال ریلوے کے منسٹر جی, وہ عمران نے کہا کہ میں انٹیریئر منسٹری اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں ابھی. تو انہوں نے بھی میرے ایڈیٹر کو کہا کہ جی ان کو کہیں باہر چلے جائیں اور ٹی وی شو نہ کریں اور منہ بند رکھیں اور فلان کریں. میں نے کہا اس کو جو کرنا کر لیں. تو یعنی شیخ رشید پیغام لے کر آیا آپ کے پاس؟ بہت دفعہ لایا جی, خان صاحب کا. اور ابھی جو میرے پہ جب انہوں نے مجھے اریسٹ کیا تو وہ کمیٹی کا ہیڈ تھا. وہ اتنا بے شرم آدمی ہے کہ وہ کمیٹی کا ہیڈ بنا, آج کل چھپا پھر رہا. ٹھیک ہے. یہ کہتے تھے ہم ٹکر کے لوگ ہیں, ہم تو نہیں بھاگے, ہم نے جیل بھی کاٹی, فیس بھی کیا آپ کو. اب ان کی جان نکلی ہوئی ہے سب کی. اور آپ دیکھیں چوہدری صاحب کیسے لوگ ہیں, ایسے بھاگے اس کو چھوڑ کے جیسے ثواب کا کام تھا. ایک نہیں کھڑا ہوا. پریس کانفرنس سے آپ سنتے جائیں. صرف خیبر پختونخوا کے کچھ لوگ ہیں ویسے, شہریار افریدی ہے, علی محمد خان ہے, وہ بائی ڈیفالٹ علی محمد خان صاحب ہیں. میں وہ ایک اچھا انسان ہے جی, اس نے بیچارے نے شریف آدمی ہے. دوسرے کو بائی ڈیفالٹ رہنا پڑ گیا. اس کی ریزن بھی میں آپ کو کبھی نیکسٹ شو میں وجہ کیا, ان کو معافی نہیں مل رہی کیا؟ معافی نہیں مل رہی ان کو. معافی وہ یعنی شہریار افریدی جانا چاہ رہے ہیں چھوڑ کے, کب کا, لیکن جان نہیں چھوٹ رہی ان کی. اور دوسری بات یہ کہ یہ پی ٹی آئی میں 2 قسم کے لوگ آئے تھے. ایک وہ تھے جو صرف عمران خان کی وجہ سے انٹروڈیوس ہوئے پالیٹکس میں, جس میں یہ دونوں بھی تھے, اور بھی بہت سے لوگ ہیں. وہ جو کہتا تھا ماتھے پہ گولی مارو وہ بھی تھا, علی زیدی. تو 2 دن نہیں کٹے, بغیر گولی کے ہی نکل گئے. میں کہتا ہوں جی کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈر کے بڑی بات کرنی چاہیے. کبھی منہ سے اتنا بڑا لفظ نہیں بولنا چاہیے. اگر آپ کے پاس آزمائش آ جائے تو آپ اس پہ پورے نہ اتر سکیں. تو یہ ایک تو لوگ تھے جو یہ اس ٹائپ کے تھے. ایک لوگ تھے جو الیکٹیبلز تھے, جو پہلے سے پالیٹکس کرتے ہوئے آ رہے تھے. انہیں پارٹی چاہیے تھے, ان کے آباء و اجداد تھے, اور انہوں نے آگے بھی پالیٹکس کرنی ہے. یہ جو لوگ تھے ان کی تو پالیٹکس عمران کے سامنے دفن ہو جائے گی, نہ پارٹی ہوگی, کیونکہ اس نے پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کو پولیٹیکل پارٹی بنے نہیں دیا. اس نے اپنا فین کلب اور یہ آگے پیچھے سے لوگ لے کے نا, اور اس نے بونے رکھے جو اس کے سامنے بول نہیں سکتے تھے. جو اس کو روکتا یا کریٹیسائز یا کہتا تھا یہ کام نہیں کرنا, اس کو تو یہ نکال دیتا تھا, برداشت نہیں کرتا تھا. تو اللہ نے دیکھ لیا یہ پارٹی کہاں سے کہاں پہنچ گئی.
باقی جو خواتین یہ وہ یوتھ ہے ہماری، اس کو تو یہ اس نے برین واش کیا ہوا، وہ بھی انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. اچھا، آپ کے خلاف کیس بنا پھر اور ایف آئی اے نے آپ کے گھر چھاپا مارا، اور اس کے ہوا کیا تھا اس کے بعد جیل میں باقی جو معاملات ہوا یہ تھا کہ جی یہ بغیر وارنٹ کے سویلین کلوز میں یہ صبح 9:45 بجے میرے گھر گھس گئے. ٹھیک. تو میں نے شور سن کے تو میں تو نیچے آیا اور پھر جھگڑا ہو گیا ان کے ساتھ. یہ باقی بھاگے، 2 میں نے پکڑ لیے. میں نے ہی پولیس کو کال کی، میں نے لائرز کو کال کی، میڈیا اپنے آفس کال کی، لوگ آ گئے. پہلے ایک جو پولیس کا ایک ASI اور جو روٹین کی روٹ پہ تھا وہ آ گیا، پھر اس کے بعد SSP آ گیا، ہمارے لوگ آ گئے، وکیل آ گئے. سب نے مجھے کہا کہ جی پہلے چلتے ہیں اور چل کے بیل کروا لیتے ہیں نا، یہ جو لڑائی ہوئی. تو میں نے کہا نہیں، میں اپنا گھر تو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میرا قصور بھی نہیں. یہ میرے گھر میں گھسے ہیں، میں تو نہیں ان کے گھر میں گیا، اور میرا رائٹ ہے کہ میں اپنا گھر کو اور اپنی پراپرٹی کو ڈیفینڈ کروں. اور جو حکومت پاکستان نے مجھے لائسنس دیا وہ سیلف ڈیفنس کے لیے دیا، وہ میں نے کوئی دیوار پہ یا سجا کے فریم میں نہیں رکھنا، وہ اسی چیز کے لیے. تو SSP صاحب آ گئے. میں نے کہا پوچھے ان سے یہ کون ہے، کوئی ID نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. اصل میں جو بندے تھے وہ بھاگ گئے. انہوں نے جا کے پیچھے آگے فون کیا تو SSP کو میرے سامنے اعظم خان کا فون آیا. تو اس نے SSP نے سمجھا شاید میرے فیور میں آیا، لیکن وہ تو میرے اگینسٹ آنا تھا. اس کے بعد سچویشن بدل گئی. انہوں نے کہا جی تھانے چلیں. تو میں نے کہا چلیں. تو مجھے خطرہ تھا کہ یہاں پہ میرے گارڈ یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا تو بہت سارے لوگ مر جائیں گے. وہ FI والے بھی اپنی ری فورس کر کے آگے تھے. تو پولیس اسٹیشن میں وہ بڑا ہی کوئی گھٹیا، آج کل کہیں DPO سرگودا پتہ نہیں کہاں لگا ہوا ہے، فیصل، وہ SSP تھا یار، ہے تھوڑا سا اور ہی شی کے درمیان میں ہی ہے وہ بندہ. اس کو FI والوں نے کہا آپ باہر جائیں SHO کے کمرے میں. تو 10-12 تھے، وہ میرے پہ مار کٹائی شروع کر دی، تشدد کیا. ہاں کافی. اور وہ فوٹیج میں نے نکال لی، ابھی تو وہ پروسیس میں ہے انشاءاللہ. they will be out of service. فوٹیج آپ نے نکالی CCTV جو ہے؟ جی CCTV انہوں نے اس کو ڈیلیٹ تو کروا لیا، لیکن میں نے ٹائملی نکلوا لی تھی. اس کے بعد چوہدری صاحب بس پھر ایک ہنگامہ تھا وہاں پہ، اور میرے خلاف پرچوں کی ایک لائن تھی، لاہور، کراچی، اسلام آباد. تو بس پھر وہ اور پرچے جو تھے وہ کرواتے تھے اعظم خان صاحب یا عمران خان صاحب؟ جی اعظم خان ہے، عمران خان ہے. ان کو میری فوٹیج مار کٹائی والی سب سے پہلے جو ڈاؤن لوڈ ہوئی وہ PM ہاؤس میں ہوئی، پھر اس کے بعد IB نے ڈاؤن لوڈ کی. ٹھیک. تو شیخ رشید صاحب تو آپ کے دوست، اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے. ایسے بےغیرت کسی کے دوست تھوڑی ہوتے. تو انہوں نے آپ کی سپورٹ نہیں کی؟ وہ تو میرے خلاف اس نے سیل بنا لیا. ٹھیک. اور پھر کیس بھگت رہے آپ جیل میں؟ حالات ٹھیک تھے یا زیادتی ہوئی آپ؟ نہیں جیل میں کچھ نہیں تھا جی. زیادتی انہوں نے اس دن کی، باقی جو لوکل اسلام آباد کی پولیس تھی، میں یہیں کا رہنے والا ہوں، کہیں سے شفٹ نہیں ہوا. میں جتنی عمر ہے میں تقریباً پولیس والوں مجھے جانتے اور میں ان کو جانتا ہوں. دیئر بیہیویئر، لوور سٹاف کا بیہیویئر بہت اچھا تھا. ان کو پتا تھا یہ زیادتی کی گئی ہے. اور انہوں نے کہا جی آپ نے گواہی، جب انکوائری ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں آپ ہمیں نوکری، انہوں نے سسپینڈ کر دیا ان سب کو. انہوں نے کہا نہیں ہم سچ بتائیں گے جو زیادتی کی آپ نے بڑے. تو ابھی ادھر جیل میں بھی کچھ نہیں تھا. جیل میں تو میں کوئی 16 دن رہا ہوں. کوشش انہوں نے بڑی کی کہ جیل میں کوئی مجھے سہولت نہ ملے، اور میں بھی اس چیز کا میرا یقین تھا کہ میں نے کوئی سہولت نہیں لینی. میں عام قیدیوں کی طرح رہا، ریگولر بیرکس میں رہا، کوئی فیور نہیں لی، نہ ہاسپٹل گیا، نہ B کلاس لی. نہ کہ میں انٹائٹل ہوں ہر چیز کا، لیکن میں نے کوئی چیز اپلائی نہیں کی. اچھا یہ فرمائیے گا، یہ جو آپ کے بارے میں خبر گردش کر رہی تھی کہ پرائم منسٹر بن رہے ہیں، تو بن رہے ہیں آپ؟ اچھا جو سر میں تو موسٹلی باہر تھا. یہ PTI نے شوشہ چلایا کہ میں کہیں بن نہ جاؤں، اور اس کے بعد ٹرولنگ شروع کر دی، گالی گلوچ اور گاڈ نوز کیا کیا میرے اسکینڈل نکال لیے. سو فار ابھی تک نہ میں نے کسی سے بات کی ہے، نہ میرے سے کسی نے بات کی. یہ میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں. ادھر ادھر سے میڈیا شیڈیا نے جو بھی کھپ ڈالی، وہ شاید ان کو خوف تھا کہ میں بن گیا تو میں پتہ نہیں کیا کروں گا. کرنا تو اوپر والے نے. انٹرسٹڈ ہیں ویسے آپ کے؟ نہیں سو فار نہیں. ٹھیک. آگے کی میں بات نہیں کرتا. میں نہیں ہوں، اس لیے نہیں ہوں کہ حالات
اس ملک کے اگر ہوئے اور میں سمجھا کہ میں کوئی خدمت کر سکا تو میں کروں گا, ادروائز میں سو فار نو. ٹھیک. اچھا یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب کا اب مقدر کیا ہے؟ کیا پالیٹکس میں رہیں گے, نہیں رہیں گے, کیا ہوگا, اگلی گورنمنٹ کس کی ہوگی؟ 2 سوال. اگلی گورنمنٹ سی 19-20 یہی لوگ ہیں, یہی نون لیگ آگے آئے گی, باقی پروونسز میں ہوں گے, اتحادی گورنمنٹ بنے گی. رہ گئے خان صاحب, کون؟ ٹھیک ہے. یہ شخص اس قابل نہیں ہے. اس کا جو ایجنڈا تھا وہ 9 مئی کو میں کہتا رہا کہ انہوں نے فائنینشیل ڈاؤن کرنے کے بعد پہلا ہٹ جو ہوگا وہ آرمی پہ ہوگا. تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں انقلاب لے آؤں گا. تو انقلاب کے 2 ہی رزلٹ ہوتے ہیں, یا آپ وکٹوریس ہوتے ہیں یا آپ کی گردن نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. یا آپ کامیاب ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں. بس مرنے کا خوف دیکھ لیں آپ. اس کو بالٹی سر پہ رکھتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے خوف کے بت توڑ دو. کریکٹر کیا ہے یہ شخص؟ کریکٹر مطلب آپ کے سامنے مجھے کہنے کی لوڑ نہیں, یوتھ ہی پتہ نہیں اس کو کیا سمجھتے ہیں. یہ اتنا ہی چھوٹا آدمی ہے, اس کا ظرف نہیں ہے. اور ویسے عام طور پہ یہ ایک کمینہ آدمی ہے. کمینے سے مراد یہ کہ کمینہ آدمی چودھری صاحب اپنا گھر نہیں چلا سکتا, وہ تو بچوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ ہی لڑتا رہے گا. اس نے کبھی بچے نہیں پالے, اس نے بیوی وہ رکھی ہے جو اس پہ خرچہ کرتی رہی. بچے کوئی اور پال رہا ہے, گاڈ نوز. وہ پھر کتاب کا ذکر آ جائے گا, اس نے تو لکھا ہے اس کے فلاں 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 عورتوں سے 5-6 بچے اور بھی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ریسپوٹین بنا ہوا. یہ اس کا کیریکٹر ہے جس کو لوگ مہاتما سمجھ رہے ہیں. کیا اس کی قربانی اس ملک کے لیے؟ کتنا ٹیکس دیتے ہو؟ کیا کیا اس ملک کے لیے تم نے تو مال لوگوں سے کھایا, لوٹا, انجوائے کیا. جس گھر میں جاتا ہے ان کی خواتین پہ نظر رکھ لیتا ہے. یہ شخص آپ کو پرائم منسٹر چاہیے؟ 4 سال دیے نا, ایک کارنامہ بتائے کہ یہ کیا اس نے, سوائے اس کی بیوی نے لوٹ مار کرنے کے. تو ابھی بھی اگر یہ پالیٹکس میں آتا ہے تو مجھے بتائیں کس طرح آئے گا یہ پالیٹکس میں؟ کیا لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس کی ٹکٹ لے گا کوئی اس الیکشن میں؟ میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں جو ٹکٹ لے گا یہ اس کو گھر نہیں جانے دیں گے شام کو. ووٹ لیے, کون سے ووٹ ہیں؟ وہ فین کلب ہے. ٹویٹر پہ الیکشن ہونا ہے, الیکشن فزیکلی ہونا ہے, پتہ چل جائے گا آپ کو آپ کے کتنے ووٹ ہیں. یہ ٹویٹر پہ فیمس ہے, فیک آئی ڈیز. مجھے بھی جو گالیاں دیتے ہیں ہم پیچھے جاتے ہیں, پتہ چلتا ہے روبوٹ ہے, فیک ہے, آئی ڈیز فیک ہیں, بندے تو ہیں نہیں. تو یہ سب فنامنا آپ کو تھوڑے دن رک جائیں. میرا خیال میں گورنمنٹ جائے گی 11 کو, اگست کو. نہیں میرا خیال 9 اگست کو چلی جائے گی. 11 کو ہے, 11 اگست کو جائے گی. ٹھیک, 11 اگست یہ بھی خبر آپ کو دے دیں. اچھا نہیں, 11 اگست کو گورنمنٹ جائے گی. اور الیکشن ٹائم پہ ہو جائیں گے کہ نہیں؟ ٹرکی سوال ہے. نہیں ہوں گے. ٹھیک, سال نہیں, سال نہیں سر. نئے سینسس پہ دیکھیں, مردم شماری نئی ہے اور نئی کے اوپر ہی الیکشن کروانا چاہیے. 3.5 کروڑ ووٹر ایڈ ہوا. تو لہٰذا جو مردم شماری نئی آپ نے اتنی بڑی ایکسرسائز کی ہے اس پہ الیکشن ہونے چاہیے نا. یعنی جو نئے حلقہ بندیاں ہوں گی پھر الیکشن ہوگا. آف کورس, وہ میرے خیال میں 3-4 ماہ کا وہ پروسیس ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کو ایگزیکٹلی پتہ چل جائے گا 25 تاریخ کو. 25 اگست کو نہیں, 25 آج کیا ڈیٹ؟ جولائی ہے نا. ہاں, 25 اگست کو آپ کو پتہ چلے گا. 25 اگست کو پتہ چلے گا. شیڈیول انہوں نے دے دینا. ٹھیک ہے, لیکن یہ کچھ دن رک کے ہی شیڈیول دیں گے. بیگ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خواجہ صاحب آپ نے بیگ صاحب کی گفتگو سنی, بڑی شاندار گفتگو. اس میں بڑی خبریں ہیں. آپ جب ان خبروں کو ٹریک کریں گے تو آپ کو بڑا ہی مزہ آئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے. بہت شکریہ آپ کا.